جو اس وقت خیبر پختونخوا میں کشیدگی کی صورتحال ہے اور پشتون موومنٹ نے اپنا جو پروگرام 11 تاریخ کو رکھا ہوا ہے، اس پروگرام پر جس طرح کل پولیس نے اٹیک کیا ہے اور 3 انتہائی قیمتی جانیں، انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس طرح فائر کرنا اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ جمہوری اور آئینی طریقے سے جو احتجاج کرنا چاہتا ہے وہ احتجاج کرے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب سے کچھ دن پہلے خود پاکستان تحریک انصاف جب اسلام آباد میں احتجاج کرنے آئی تو اسے بھی پولیس کی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں یا جلسہ کریں، اور کسی کو بھی حکومت کو طال آزمائی کر کے اپنے فاشسٹ رویوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب کے پی میں یہ صورتحال ہے تو ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پولیس حکومت کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آئی جی وفاق نے نامینیٹ کیا ہے، لہٰذا وہاں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک اے پی سی بلائی ہے جس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہے، تو مجھے توقع ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ وہاں سے یہ لوگ کر کے اٹھیں اور مزید کسی بدمزگی سے اور خرابی سے ہمارا ملک بچ جائے۔ اس سلسلے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایک آئینی فریم ورک موجود ہے۔ اگر کسی احتجاج میں خود پاکستان کے خلاف نعرے لگنے لگیں اور احتجاج ہونے لگے اور پاکستان کو برا بھلا کہا جائے تو ایسی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے جو بڑے پیمانے پر حق دو عوام کو تحریک لے کر چل رہی ہے، ہم نے اس کے لیے احتجاج بھی کیا، دھرنے بھی دیے، راولپنڈی میں 14 دن کا دھرنا دیا اور حکومت سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ آئے اور اقدامات کیے جائیں۔ اس عمل میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم بہرحال اس پیش رفت پہ بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے اور 60 ارب روپے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی کے صارفین پر اس کو منتقل کیا جائے گا اس فائدے کو، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے، اور یہی بات ہمارے معاہدے میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو بھی امپیکٹ قومی خزانے میں آ رہا ہے یہ 5 آئی پی پیز کے بند ہونے کا، اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے جو پہلے ہی ناجائز طریقے سے جو بل ان سے وصول کیے گئے ہیں وہ دے چکے ہیں۔ جو بل اس وقت پاکستان کے عوام جمع کرا رہے ہیں یہ جائز بل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی بن ہی نہیں رہی، خرچ ہونا تو بات کی بات ہے، جو بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے بھی ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق پاکستان کی عوام دیتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ناجائز ٹیکسوں کی صورت میں اور فی یونٹ قیمت کی صورت میں دیتے ہیں۔ جو لاگت ہے اس کا ایوریج اگر نکالا جائے، اور وہ پلانٹ کے جو کم فیول کے اوپر چلتے ہیں یا ونڈ سے چلتے ہیں یا سولر سے چلتے ہیں اگر اور نیوکلیئر ہیں، اگر یہ والے پلانٹ صرف چلائے جائیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہمیں آئل اور مہنگی RLNG پہ پلانٹ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ کاسٹ تو بہت تھوڑی سی ہے، یہ کاسٹ تو اگر ساری ایوریج نکال لیں ہائیڈل کی بھی اور سب کی تو یہ سب ملا کر 10-12 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے، سب لگا لیں تو چلو 15 روپے ہو جائے گی فی یونٹ، لیکن آپ 77 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں، 62 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے چارج کر رہے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں ان آئی پی پیز کو دیتے ہیں کہ جن سے آپ نے ناجائز قسم کے معاہدے کیے ہوئے تھے ٹیک اور پے کے، کہ بجلی بنے نہ بنے ہمیں پیسے دینے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہونا خوشائند ہے، لیکن اس کا فوری امپیکٹ اگلے مہینے کے اب جو کمنگ منتھ آ رہا ہے اس کے بل میں آنا چاہیے، اور ہماری یہ احتجاجی تحریک جاری ہے۔ ہم اس پریشر کو جو عوام کا دباؤ ہے یہ حکمرانوں پر ڈالے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو مکمل ریلیف ملے۔
اور یہ تو ابھی سمجھ لیں کہ ابتدائی طور پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کا آج اعلان کیا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اور بھی چیزیں ہیں، جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا. گورنمنٹ نے کہا تھا ہم اس پر صوبوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں گے. مربع سینکڑوں جو ہے وہ مربعوں کی اور سینکڑوں ایکڑ کی زمین رکھنے والے لوگ ایک پائی بھی نہیں دیتے اور چھوٹے کسان کے اوپر ساری برائی ڈال دی جاتی ہے. تو اس لیے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں اور تنخواہ دار لوگوں کا جو یہ اس سال کا خاص طور پر ظالمانہ ٹیکس میں اضافہ تھا اس پورے ٹیرف کا، اس کو واپس لینا چاہیے. اور یہ بالکل جائز مطالبے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں کا تو آپ نے رکھا ہوا ہے 400 ارب روپے سے زیادہ کا، اور جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگا رہے، جن سے اگر لگ جائے وہ 2-3% جاگیردار جو بڑے بڑے ان پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، ان آئی پی پیز میں تو فوری طور پر کام ہو سکتا ہے. گورنمنٹ سے گورنمنٹ کے معاہدے ہیں، آربیٹریٹر آپ نے باہر سے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب معاہدہ موجود ہے تو آربیٹریٹر کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ تو فوری طور پر ختم ہو جانی چاہیے نا. اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے ایسی آئی پی پیز بھی ہیں جو پاک فوج کے زیر اہتمام چلتی ہیں. میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب پوری قوم قربانی دے رہی ہے تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آنی چاہیے، خاص طور پر فوجی فرٹیلائزر اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو آئی پی پیز کی صورت میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں. اور اس کے نتیجے میں یہ میسج ہے جو پوری قوم کو جائے گا. ورنہ صرف یک طرفہ طور پر صرف قوم قربانی دے، نہ فوج قربانی دے، نہ بیوروکریٹ قربانی دے، نہ حکمران طبقہ قربانی دے، نہ جاگیردار قربانی دے، نہ سرمایہ دار قربانی دے، تو بھائی یہ ساری قربانی عام لوگوں سے لیتے ہو. اس لیے اس میں پیش رفت ہونی چاہیے اور حکومت اور اسی طرح سے حکومت میں شامل جو ادارے ہیں ان کی بھی اگر آئی پی پیز ہیں تو وہ بھی ری نیگوشیٹ کریں اور فوری طور پر اس کا فائدہ پاکستان کی قوم کو ہونا چاہیے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹرول کی لیوی ہے، جو 60 روپے اضافی ہر لیٹر کے اوپر آپ پاکستانی قوم سے وصول کر رہے ہیں، اس کو واپس ملنا چاہیے، لینا چاہیے اس لیوی کو. یہ ناجائز ہے، ظالمانہ ہے. اور بجلی کے بلوں میں جو آڑے ٹیڑے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس کی کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی، فردر ٹیکس، ادر ٹیکس، فکس ٹیکس، فلاں ٹیکس، ٹی وی ٹیکس. اور کراچی میں تو ہمارے جو میئر ہیں انہوں نے میونسپلٹی کا بھی ٹیکس ڈال دیا ہے. تو اس کو ختم کیا جائے. اور یہ فکس ٹیکس کیا بلا ہے؟ یہ جو 1000 روپے بجلی کے بلوں میں لگا کر دیا جا رہا ہے، گیس کے بلوں میں بھی اور بجلی کے بلوں میں بھی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. لہذا گورنمنٹ ان تمام چیزوں پر واضح طور پر اس کا اعلان کرے. اور پرائم منسٹر صاحب آج اپنے جو پریس کانفرنس میں قوم کا خاصا انہوں نے درد محسوس کیا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا، تو اس درد کا اظہار ہونا چاہیے عمل سے، صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے. 5 آئی پی پیز آٹے میں نمک کی طرح ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوشائند قرار دیتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پر وہ سارے کام کریں کہ جس سے خاص طور پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. ان 5 آئی پی پیز میں ایک ہب کو پاور پلانٹ بھی ہے جس کا معاہدہ منسوخ ہوا ہے، لیکن اب اس کے اگر بورڈ آف ڈائریکٹر کی کوئی نئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ جس میں مزید اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی بات ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے لو اور دوسری طرف سے دے دو. ویسے بھی 2027 تک ان کا معاہدہ ویسے ہی ختم ہونا تھا، تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر مزید اس طرح کی پارٹیوں کو مسلط کیا جائے. تو کوئی بھی نیا فیصلہ کرنے سے پہلے قوم کے سامنے چیز آنی چاہیے، ورنہ پھر یہ ایک دوسرے کو نوازنے کا عمل ہے. پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے اگر منسوخ ہوئے ہیں تو ان معاہدوں میں کوئی خرابی ہے تو منسوخ ہوئے ہیں. اگر خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی حکومت اور اس حکومت میں شامل کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ وہ معاہدے کیے جس نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ دی ہے. اس لیے صرف یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہماری بات چیت جاری ہے. وہ بتایا جائے کہ وہ بات چیت جو سب سے پہلے ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی اور کس نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا تھا. اسی طرح سے
جو آئی پی پیز کو ٹیکس سے، انکم ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہوئی ہے، اس ایگزمپشن کو، اس استثناء کو ختم کیا جائے. تنخواہ دار کا ٹیکس ختم کرنے کے لیے اور اس کا اضافہ بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے بڑے مگرمچھوں کے انکم ٹیکس معاف کیے ہوئے ہیں. یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ ہزاروں ارب روپے ہیں جو پاکستانی قوم ان کو ادا کر رہی ہے، جو ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے ہیں. کہ بار بار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ کسان مافیا، کسان مافیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا لفظ ہے جو وہ استعمال کر رہی ہیں؟ وہ جاگیردار مافیا کیوں نہیں کہتی؟ وہ آئی پی پیز مافیا کیوں نہیں کہتی؟ وہ شوگر مافیا کیوں نہیں کہتی؟ جس کے 2.6 ارب روپے نواز شریف کی جو شریف فیملی ہے وہ نادہندہ ہے، لوگوں کو پیسے ادا نہیں کیے ہیں. وہ بتائیں نا ذرا، وہ کون سا مافیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا، کسانوں کے گنے کے پیسے نہیں دے رہے اور لائبلٹیز رکھی ہوئی ہیں. آپ چونکہ حکومت میں ہیں اس لیے آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. قرضے معاف کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں لائبلٹیز میں شامل ہیں. اور بینک بھی کہتے ہیں کہ چلو اب تو مل ہی نہیں سکتے یہ پیسے، اب چھوڑ دو. رپورٹیں چل رہی ہیں ٹی وی میں. وضاحت کریں، شریف فیملی کم از کم اپنی تو وضاحت کرے کہ یہ رپورٹیں غلط ہیں تو بتائیں کیا صحیح کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کسان مافیا، یہ ایک ذہن کی عکاسی کرتا ہے. یہ جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، شوگر مافیا کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور کسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. کیسے؟ ایسے کہ جب گندم کسانوں نے لگائی اور بہت بڑے پیمانے پر لگائی اور اعلان کیا انہوں نے کہ 3900 روپے من کی قیمت ہوگی، اور بعد میں حکومت اس بات سے مکر گئی، اس سے بڑھ کر کوئی بددیانتی اور خیانت نہیں ہو سکتی. میں ایک اور خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اخبار میں 2 طرح کی خبریں ہیں. ایک طرف افغانستان کا بارڈر ہے کہ جہاں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے اور جنگ کسی کیفیت خدا نخواستہ بار بار ہوتی رہتی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس میں ہمارے یہ برادر ملک جن کا چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں. اور دوسری طرف مریم بی بی کہتی ہیں کہ ماحولیاتی ڈپلومیسی ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ. ایک تو ان کو یہ بھارت سے دوستی کا جو بخار ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بار بار جو ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے، اور یہ کہنا کہ وہاں سے اسموگ ہوتا ہے اور یہاں آتا ہے، یہ وہی ذہن ہے کہ جو اس نظریاتی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا. یہ چیف منسٹر کا کیا کام ہے کہ وہ بات کرے ان موضوعات کے اوپر کہ جس کا تعلق پاک سے ہے؟ کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، کوئی ڈپلومیسی کا مینڈیٹ ہوتا ہے. آپ بادشاہی نظام کے تحت زندگی نہیں گزار رہے کہ جس میں بادشاہ ہیں اور ان کی شہزادیاں ہیں. آپ چیف منسٹر ہیں تو چیف منسٹر بن کر بات کریں، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اتنی سنجیدہ اور حساس مسئلے پر کہیں کہ ماحولیاتی ڈپلومیسی ہونی چاہیے. اور میں اس موقع پر بیرسٹر سیف کے اس بیان کو بھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جے شنکر ہمارے دھرنے کے شرکا سے خطاب کریں، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے کیا ایکشن لیا ان کے خلاف؟ پی ٹی آئی نے کیا ایکشن لیا اس بیان کے بعد؟ اس سے خراب بیان کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ بھارت کے وزیر خارجہ سے کہیں گے کہ ہمارے احتجاج کے مظاہروں سے جو ہے وہ خطاب کریں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کے پیٹ میں اتنا مروڑ کیوں ہے بھارت سے دوستی کا، چاہے یہ ہوں یا وہ ہوں؟ یہ کسی صورت میں بھی یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ رکھنی چاہیے کسی بھی صحافی کو سوال کرتے ہوئے. جماعت اسلامی نے قوم سے وعدہ تو جد و جہد کو کیا تھا، وہ ہماری جاری ہے. ابھی ہم نے 29 ستمبر کو بھی پورے ملک میں احتجاجی دھرنے دیے تھے جب 45 دن مکمل ہوئے تھے اس معاہدے کے. اس کے بعد مسلسل ہماری حکومت سے بھی بات چل رہی ہے اور ہماری یہ تحریک بھی جاری ہے. ہماری یہ تحریک دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. ہماری ممبرشپ کیمپین بھی ساتھ جاری ہے جو انہی ایشوز کے اوپر ہے. ہم ایک پورا بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے ایک ریفرنڈم بھی طے کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ اگر حکومت نے یہ امپیکٹ جو آئی پی پیز کے معاہدے پورے ختم نہیں ہوئے اور اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آیا، تو ہم عوام سے رائے لینے جا رہے ہیں کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے، اور لوگوں سے ہم پوچھیں گے اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم قدم اٹھائیں گے. تو ہمارا یہ پورا عمل جاری ہے. لیکن میں اس میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر یہ تحریک لے کر نہیں چل رہی ہوتی تو یہ 5 آئی پی پیز کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان سے بات ہوتی؟ اور یہ جو پنجاب میں صرف انہوں نے 14 روپے 2 مہینے بجلی کے بل کم کیے تھے، تو وہ بھی اسی پریشر میں کیے تھے نا. پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے تو یہ لوگ کچھ کرتے ہیں نا، باقی کون پوچھ رہا ہے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کے عوام کے بجلی کو بلوں کا کوئی پریشانی ہے؟
کسی اور ادارے کو یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کے عوام اور تاجر اور صنعت کار ان کے بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھے ہوئے ہیں اور گیس کے بل اب پھر مزید بڑھ رہے ہیں؟ یہ درد صرف جماعت اسلامی کو ہی ہے اور پاکستان کے عوام کو ہے. تو ہم عوام کے ساتھ مل کر یہ تحریک لے کر چل رہے ہیں. ہم ظاہر ہے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جائیں ہنگامہ کریں اور آ جائیں, تو یہ تو ہم نہیں کریں گے. ہم ایک سنجیدہ جماعت ہیں. ہم دھرنے بھی دیں گے, احتجاج بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے. ریلیف چاہتے ہیں اور یہ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ڈینائل موڈ میں چلے جائیں کہ کوئی چیز اگر ٹھیک بھی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں صاحب ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیش رفت ہے, اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے, جماعت اسلامی کے ورکرز کو جاتا ہے, اور ہم اس کا تعاقب جاری رکھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کے عوام کو مزید ریلیف دلوائیں گے انشاءاللہ. میں نے جو بات کہی ہے وہ میں اس پہ قائم ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ حکومت جب چاہے جس کو چاہے. اب ٹی ایل پی کو بھی تو حکومت نے بین کر دیا تھا, مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ کیسے, کیوں بین کر دیا تھا؟ نہیں تو دیکھیں نا, پھر حکومت کیا ہے کہ جب چاہے, ایک پروسیس ہے کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کا پاکستان میں آئینی طور پر. کیا اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا. تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ کسی پارٹی کو اچانک سے کہیں, میں نے تو بہت وضاحت سے بات کی ہے, پشتون موومنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو انشور کرے. اس کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں, انگیج کرنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے, پھر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. صرف سنگل ٹریک تو نہیں ہوتا کہ بس آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی یہ بات کر رہی ہے آؤ چل دیں. بے شمار مسائل ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان دشمنی کا اظہار کرے, لیکن کسی حکومت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسانوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائے. بس میرے خیال یہ بات ہو گئی. میں نے تو بہت واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. اس مسودہ یہ تو لائن ہی وہ ہے جس سے حکومت اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے. ہم کلیتاً مسترد کرتے ہیں. پہلے فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں, سیٹ اپ بن جائے, اس کے بعد اگر انہیں آئینی عدالت بنانی ہے تو اتفاق رائے پیدا کریں پہلے, پھر اس کے بعد پارلیمانی کارروائی شروع کریں. ابھی کیا قیامت آ گئی ہے کہ جس میں ایک شق پہ بات کرنی ہے دوسری پہ نہیں کرنی کبھی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کلیتاً مسترد کر دینا. اور بہت سارے اس میں مسئلے ہیں. ایک تو جو وکٹ جس طرح کی بنائی گئی ہے وہ, دوسرا یہ کہ ٹیم کی سلیکشن سے لے کر پوری ایک مطلب ظاہر ہے پورا مسئلہ کلیتاً دیکھنے کی ضرورت ہے. جس کا جو کام ہے ان لوگوں کو سپرد ہونا چاہیے. اب ہمارے آج کل یہ نقوی صاحب ہی ہیں, اب بتائیے نقوی صاحب کیا کیا کریں, ایک بیچارہ نقوی کیا کیا کرے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ اب تو اعلان کریں, بلکہ ان کو بجائے اس کے کہ مطالبہ زور پکڑے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے, اور یہ پاکستان بورڈ اور پاکستان کرکٹ کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستان کو ایک بہت اچھے کپتان کی ضرورت ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹھیک بات کریں تو لوگ اس کو بھی زبانوں, نسلوں, برادریوں, قوموں پہ لے جاتے ہیں. پاکستان کو اچھے کپتان کی ضرورت ہے, اور وہ اچھا کپتان ہی پاکستان کی ٹیم کو 2-3 سال ریبلڈ کرے, اور پھر اس کے بعد کسی یوتھ کے نئے لڑکے کے حوالے کرے, تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. بہرحال پورا انفراسٹرکچر, پوری مینجمنٹ, کمیٹیز, بورڈ, یہ سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے, اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے.